ہم مسلمان ہیں نا، ہم پر بہت چیزیں فرض ہیں اور ہمارے بہت سے حقوق ہیں۔ فرض چیزیں یہ ہے کہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، کسی بھی حالت میں ہم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، مضبوطی سے، کوئی بھی ہماری نماز رد نہ ہو، قضا نہ ہو۔ جماعت کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جو وومینز ہیں، گرلز ہیں، فیمیل ہیں، وہ گھر میں نماز ادا کرتی ہیں۔ وہ جو گھر میں نماز ادا کرتی ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ساری بات ہے نا، چھوٹی بچی بھی ہوتی ہیں، جو بچے ہوتے ہیں وہ تو بھائی کے ساتھ یا والد محترم کے ساتھ مسجد میں چلے جاتے ہیں، لیکن جو چھوٹی بچی ہوتی ہے، گھر کی بڑی خاتون ہے، جو اس کا حق ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے اور دوسروں کو بھی یہ کہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ نماز تو فرض ہے، ہر مرد عورت پر نماز فرض ہے۔ نماز نہ چھوڑے، کوئی بھی مسلمان نماز نہ چھوڑے، اس کو مضبوطی سے پکڑے اور اپنے ٹائم کے مطابق نماز ادا کرے۔ اذانیں ہر معاشرے میں، مسجد ہے، مسجد میں بہت سی مسجدیں ہیں، ہر میرے خیال میں کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں پر اذان کی آواز نہ پہنچتی ہو۔ ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ اسپیکر پر اذان دی جاتی ہے، تو ہر گھر میں اذان کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ لہذا نماز وقت پر ادا کریں۔ یہ نہیں کہ اذان ملی کو گھنٹہ ہو گیا، اذان ہوئی کو گھنٹہ ہو گیا اور آپ کو نماز یاد ہی نہیں ہے۔ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، روٹیاں پکا رہے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہیں، بس وہی کرنا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، آپ سارے کام چھوڑ دیں، وضو کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کریں اور اپنی نماز ادا کریں۔ نماز ادا کر کے جو آپ کام کر رہے تھے اسے دوبارہ کنٹینیو کریں اور وہ کام کریں۔ اگر آپ کھانا وغیرہ بنا رہے ہیں تو کھانا وغیرہ، اگر سالن وغیرہ پکا رہے ہیں تو 1 منٹ کے لیے اپنا چولہا وغیرہ بند کر دیں، یا روٹیاں پکا رہے ہیں تو وہ بند کر دیں اور اپنی وضو کر کر نماز ادا کریں۔ اور جو ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، جن کو بھی آواز سنائی دیتی ہے اذان کی، ظاہری بات ہے نا، ہر جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے، ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تو اذان، میرے خیال میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا دن میں جس کی کان میں اذان کی آواز نہ پہنچی ہو۔ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم پر یہ فرض ہے، ہم نے نماز ادا کرنی ہے اور ہماری کوئی بھی نماز رد نہ ہو، قضا نہ ہو۔ ہمیں نماز کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے اور یہ ہم پر فرض ہے، دن میں 5 مرتبہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ جو عشاء پڑھ کر سوتا ہے وہ فجر تک عبادت میں رہتا ہے، جیسے فجر کی اذان ہوتی ہے وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے اور فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہے، تو ہمیں اسے پابندی سے ادا کرنی چاہیے اور نماز ضرور ادا کرنی ہے ہر قیمت پر۔ نماز پر کوئی بھی، ہم پر کوئی اس کی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، صرف پاک صاف رہنا ہے، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وضو کر کے قیام کرنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کر کے آپ جو بھی کام کرنا ہے وہ کریں۔ اب نماز کے بعد ہم پر فرض ہے روزہ، جو سال میں 1 ماہ یعنی 30 روزے آتے ہیں رمضان المبارک میں، وہ ہم پر فرض ہے، ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم نے روزے ضرور رکھنے ہیں، انہیں پابندی سے ادا کرنا ہے۔ ہمیں پورے 11 ماہ ہم رات دن صبح شام ہر وقت کچھ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند طلوع ہو گیا، یعنی کہ جیسے ہی چاند آ گیا، چاند نکل گیا اس کا، یعنی کہ آج تراویح ہوگی اور صبح انشاءاللہ پہلا روزہ ہے، جیسے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ہمارا اوپر یہ فرض ہے کہ ہم نے صبح کا روزہ رکھنا ہے اور اس ماہ کے سارے روزے پابندی سے رکھنے ہیں اور اس میں کوئی بھی نماز نہیں چھوڑنی، یہ ہم پر فرض ہے۔ تو پابندی سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور پابندی سے ذکر کرنا ہے، کیونکہ اس میں
اضافہ ہو جاتا ہے، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ ایک نیکی کرتے ہو تو اس کا دگنا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اضافہ ہو جاتا ہے نیکیوں میں. تو ہمیں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کو راضی جو کر سکتا ہے وہ رمضان ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اور ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے اگر ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. تو یار ہماری زندگی فرائض ادا کرنے کے لیے ملی ہے، ہمیں فرائض ادا کرنے ہیں ہر قیمت پر. اور روزہ نہیں چھوڑنا، کسی بھی قیمت پر روزہ نہیں چھوڑنا. روزہ ہمیں طاقت دیتا ہے، ہمیں ہمارے شعور، ہمارے عقل میں اضافہ کرتا ہے، ہمیں دین کی طرف لے کر آتا ہے، ہمیں اسلام کی طرف لے کر آتا ہے. روزہ ہمیں بہت فائدہ دیتا ہے، روزے کے بہت فائدے ہیں. ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے. جو تقوی ہے، تقوی کی راہ اختیار کرنی چاہیے. تقوی وہ ہے جو ہمیں گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے زندگی میں. تقوی ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، ہمیں اچھی راہوں پر لے کر آتا ہے. تقوی ہمیں تقوی بھی اختیار کرنا چاہیے پابندی سے، اور تقوی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. ہم پر سب سے زیادہ مضبوط ہے نا جو چیز، وہ اللہ پر یقین ہے. اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین مضبوط رکھیں، مضبوط. اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے. اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے. مشکلیں، مصیبتیں، غم، دکھ، یہ سب ہماری زندگی میں آنے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. مشکلیں 2-4 دن کی ہوتی ہیں، چلے جاتی ہیں، ہمیشہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں رہتی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو عزت اور احترام دیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا کریں، غصہ نہ کیا کریں. غصہ ہمیشہ انسان کا نقصان ہی کرتا ہے، کیونکہ یہ شیطانی علامات ہے غصہ. اور انسان کا جو سب سے زیادہ دشمن ہے وہ شیطان ہے، جو ہمیں وسوسوں میں ڈالتا ہے، ہمیں بری راہوں پر چلنے پر مجبور کرتا ہے. اور ہمارا ایمان اتنے کمزور ہے کہ ہم شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں. نہیں یار، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہمیں شیطان سے بچنا چاہیے. ہمیں طرح طرح کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ شیطان سے کیسے بچنا ہے. اور قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. انسان سے کہا گیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچو، ٹھیک ہے. ہمیں شیطان سے بچنا چاہیے. ہمیں اچھی راہیں، جب ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں شیطان نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. انسان کو شیطان نقصان پہنچا نہیں سکتا. انسان کو شیطان تبھی نقصان پہنچا سکتا ہے جب وہ برے کام کرے گا. شیطان خوش ہوتا ہے. شیطان تو ہم سے دور چلے جاتا ہے جب ہم نماز وضو کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تو شیطان ہم سے دور چلا جاتا ہے، ہزاروں میل دور چلا جاتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دیتے ہیں، اپنی عبادت کی طرف توجہ دیتے ہیں، ہم جب اچھے کام کریں گے تو شیطان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ہم نے اچھے کاموں کو نہیں چھوڑنا. اگر ہم اچھے کاموں کو چھوڑ دیں گے تو ظاہری بات ہے پھر شیطان کے وار سے بچنا مشکل ہے. شیطان پھر حاوی ہو جاتا ہے. تو روزوں کے بعد روزے کی پابندی کرنی ہے، اور روزوں کے بعد ہم نے زکوٰۃ جو ہم کماتے ہیں اس میں سے ہمیں زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے، غریبوں کو بھی دینا چاہیے کہ تاکہ وہ بھی اچھے سے زندگی گزار سکیں، ٹھیک ہے. زکوٰۃ بھی ہم نے ادا کرنی ہے، وہ بھی ہم پر لازم ہے، فرض ہے. زکوٰۃ بھی جو ہمت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہمت رکھتا ہے وہ زکوٰۃ ضرور دے. اور زکوٰۃ کے بعد زندگی میں ہمارے اوپر ایک اور چیز فرض ہے، پوری زندگی میں صرف ایک بار ہی ہے اگر ہم اس کی ہمت رکھتے ہیں، اسی پر یہ فرض ہے جو اس کی ہمت رکھتا ہے، وہ ہے حج، ذی الحج، یعنی جو حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. حج ہمیں حج بھی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے گا، جب بھی دے. ویسے بھی حج وہی کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، وہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے در پر بلاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے جو ہمارے فرائض ہیں ہم نے ان کو ادا کرنا ہے. فرائض کے بعد ہمارے بہت سے حقوق ہیں، ہمارے والدین کے حقوق،
ہمارے جو معاشرے کے حقوق، ہمارے جو استادوں کے حقوق، ہمارے جو بہن بھائیوں کے حقوق، فیملی کے حقوق ہمیں سب کے ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری زندگی علم سے بھرپور ہے. علم کا ہم نے صحیح استعمال کرنا ہے. ہمارے پاس بہت علم ہے. علم کا فائدہ کیسے ہوگا؟ علم کا فائدہ عمل سے ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کے پاس علم ہے کہ نمازیں فرض ہیں، ان کو ادا کرنا علم ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس علم ہے، علم کا مقصد عمل ہے. علم ہم حاصل کرتے ہیں عمل کرنے کے لیے. ہمیں نماز نہیں پڑھنی آتی، یعنی ہمیں علم نہیں ہے نماز کا کیسے پڑھنی ہے. جیسے ہمیں علم مل جاتا ہے، فلاں ہمارا استاد ہمیں علم دے دیتا ہے، بیٹا یہ ایسے نماز پڑھنی ہے، اللہ اکبر کرنی ہے، یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں علم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب علم تو آ گیا، عمل کیسا ہے؟ عمل ہے اس کو ادا کرنا. نماز کو ادا کرنا عمل ہے. اس کو سیکھنا علم ہے اور اس کو ادا کرنا عمل ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے، اچھے طریقوں کو اختیار کرنا ہے، اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزارنا ہے. ہماری زندگی مشکلوں سے، مصیبتوں سے بھری بھی ہو، ہر طرف مشکلیں ہی ہوں، کوئی بھی راستہ ہماری خوشی کی طرف نہیں جاتا، کوئی بھی راستہ ہمارے کامیابی کی طرف نہیں جاتا، کوئی بھی راستہ ہمیں خوشی نہیں دے سکتا، کوئی بھی راستہ ہمارے دکھ ختم نہیں کر سکتا. ہم نے پھر بھی نہیں گھبرانا. ٹھیک ہے. ہمارا یقین جو تھا اللہ پر ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے. اگر آج ہم پر مشکلیں ہیں تو اس کے پیچھے بھی بہت اچھی اور بہت فائدہ مند چیز ہوگی. اکثر ہم سوچتے ہیں مشکلوں کے پیچھے کیا فائدہ ہوگا، مشکلیں تو ہمیشہ نقصان ہی دیتی ہیں. یہ ہماری نیگیٹو سوچ ہے، یہ ہماری پازیٹیو سوچ نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے. آج مشکلیں ہیں، انشاءاللہ آنے والے کل میں خوشیاں بھی ملیں گی. اکثر ہم جب خوش ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں آج ہم خوش ہیں. ہم خوشی میں غموں کو نہیں یاد کرتے، جبکہ غم میں ہم خوشیوں کو یاد کرتے ہیں. دیکھ لینا ہماری سوچ بھی کیسی ہے. اگر ہم غموں میں خوشیوں کو یاد کرتے ہیں تو خوشیوں میں بھی غموں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یار آج خوش ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ مشکلیں ہم سے دور ہی رہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے بہت سی مشکلیں، مصیبتیں، پریشانی محفوظ ہو جاتی ہیں، ہم ان سے محفوظ ہو جاتے ہیں. ہماری زندگی ایک آزمائش ہے، زمین پر ہمیں بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزارنا ہے، اپنے فرائض کو، اپنے حقوق کو باقاعدگی سے ادا کرنا ہے. لائف از ویری امپورٹینٹ. زندگی بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے. ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ہم اپنی عیاشی میں گزار رہے ہیں، اپنے شوقوں میں گزار رہے ہیں. دیکھ لینا آج ملی ہے زندگی، ہمارے پاس دولت ہے، بہت سی چیزیں ہیں، ہمارے پاس کمی پیشی نہیں ہے. ہماری سوچ ہے، یہ انسانی سوچ ہے. تو اللہ تعالیٰ دولت دے کر بھی آزماتا ہے اور دولت لے کر بھی آزماتا ہے. دولت لینے یعنی کہ غربت میں بھی آزماتا ہے اور امیری میں بھی آزماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پہ پورا اترنا چاہیے. اگر زیادہ دولت دے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نام پر دینا چاہیے، میلاد شریف کرانا چاہیے، یعنی کہ اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، لوگوں کا فائدہ کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. اور غربت میں اللہ تعالیٰ ایسے آزماتا ہے، ہماری رزق میں کمی ہو جاتی ہے، یعنی کہ پہلے 3 ٹائم تھا، اب 2 ٹائم ہمارے گھر میں کھانا بنتا ہے. تو غربت ہے، اس کی وجہ سے بہت سی مشکلیں ہیں. 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، کل کا پتہ نہیں ہے ملے گا یا نہیں ملے گا. غربت ہے، پیسے نہیں ہے تو کچھ خرید نہیں سکتے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ غربت میں بھی آزماتا ہے. ہم غریب ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے خوش ہیں. اسی لیے اللہ دولت دے کر بھی آزماتا ہے اور دولت لے کر بھی آزماتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، فرائض ہیں، ان پر پورا اترنا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر احسان کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا
شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہماری زندگی یعنی قریب ختم ہونے والی ہے. ہمارا حق ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ کریں، یعنی کہ قیامت کے لیے جب ہمارا حساب ہوگا تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. ہماری زندگی ہم نے بغیر نیکیوں کے، بغیر اچھے کاموں کے گزار دی. ہمیں ایسی جو بھی گلٹی شرمندگی محسوس نہ ہو، تاکہ ہم جو آگے ہمارا حساب ہونا ہے ہم یہاں سے اپنا بندوبست کر کر آگے جائیں، یعنی کہ مرے. یعنی جب ہماری موت آئے گی تو ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو، کیونکہ ہم نے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے بہتر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور زندگی ان قریب ختم ہونے والی ہے. زیادہ تر اپنی موت کو یاد رکھیں، موت کو نہ بھولیں. جبکہ انسان جب موت کو یاد رکھتا ہے تو اس کے گناہ کم ہو جاتے ہیں. گناہ کم ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ موت کو یاد رکھتا ہے، وہ گناہ نہیں اتنے کرتا اور نیکیوں کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے.